دوسرا حادثہ جو رحلت رسول اللہ کے بعد رونما ہوا اور خصوصاً خاندان رسول اللہ کے اوپر جس کے اثرات پڑے، جسے عموماً مناسبت کے طور پر بھی ذکر کیا جاتا ہے و شان نزول خطبہ بیان کیا جاتا ہے، ایک زمین تھی جس کے اندر نخلستان تھا، کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت نے اپنی زندگی میں یہ حصہ زمین کا جو خیبر کی سرزمین کے قریب تھی، اس خطے کے قریب مدینہ سے کافی فاصلے پر فدق کے نام سے اسے بی بی کو سونپ دیا، ہبہ کر دیا، تملیک کر دیا، عطا کر دیا۔ رحلت رسول اللہ کے بعد جو حکومت قائم ہوئی، پہلے حکومتی احکامات میں سے ایک حکم یہ صادر ہوا، بھائی کہ ترجیحات اس حکومت کے لیے بہت زیادہ تھیں۔ سب سے پہلی ترجیح وہ ادھورے کام جو رسول اللہ نے آغاز کیے تھے لیکن وفات کی وجہ سے مہلت نہیں ہوئی، ان کو اتمام تک پہنچائیں، جن میں لشکر اسامہ تھا۔ رسول اللہ نے خود اپنے حکم و فرمان سے لشکر تشکیل دیا اور سب کو اس میں شرکت کا حکم دیا، اور مدینہ سے باہر لشکرگاہ بنانے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ کو اس کے اندر شمولیت کا فرمان صادر کیا، لیکن ایسے ہوا نہیں۔ وہ لشکر حضرت کی زندگی میں روانہ نہیں ہو سکا، اور حضرت نے حکم دیا تھا کہ اسے فی الفور روانہ کیا جائے، لیکن بیماری کی وجہ سے، رسول اللہ کی بیماری کی وجہ سے بعض مائل نہیں ہوئے اس لشکر میں شرکت کے لیے اور اس معرکے میں اور غزوہ میں شریک ہونے کے لیے، اور وہ لشکر اسی طرح ادھورا منتظر رہا۔ حضرت کی رحلت ہوئی، نئی حکومت، حزبی حکومت برسر اقتدار آئی۔ ترجیحات میں سے فرمان رسول اللہ کو تکمیل کرنا تھا کہ پہلا فرمان حکومتی آرڈیننس یہ جاری ہونا چاہیے تھا، یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے تھا کہ فی الفور لشکر کی تکمیل کی جائے اور اسے روانہ کیا جائے۔ اور اس طرح کے چند اور امور جو تاریخی طور پر واضح ہیں کہ ان کو ترجیح حاصل تھی، ان احکامات کے صدور کے بجائے حکم صادر یہ ہوا کہ وہ باغ فدق یہ جناب سیدہ سے واپس لیا جائے، حکومتی ملکیت میں آ جائے۔ یہ فرمان صادر ہوا۔ اس فرمان کے بھی اپنے سیاسی پہلو ہیں، چونکہ حکومت نے یہ فرمان دیا اور حکومت سیاسی مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ حکومت کی تائید بھی سیاست ہوتی ہے، حکومت کی مخالفت بھی سیاست ہوتی ہے، حکومت کے مقابلے میں چپ رہنا بھی سیاست ہوتی ہے، حکومت کی ہاں میں ہاں ملانا بھی سیاست کہلاتا ہے۔ یہ سب سیاست کے زمرے میں ہے۔ اس حکم کا سیاسی پہلو تھے، اور وہ یہ کہ واضح بات ہے کہ وہ خاندان جو مدعی بھی ہے اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر خصوصاً خطبہ رسول اللہ کے بعد، خطبہ غدیر رسول اللہ کے بعد سب اذہان آمادہ ہیں امیر المومنین کے اعلان حکومت کے لیے۔ اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جتنا اہتمام کیا اہل بیت کی شان کے لیے، امیر المومنین کی ذات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، جناب سیدہ کا مقام امت کے سامنے جس اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا، اس کے مطابق سارے اذہان متوقع تھے کہ وہ متوجہ تھے کہ یہ اعلان ہوگا، لیکن ایسے ہوا نہیں۔ دو احزاب اکٹھی ہوئی اور انہوں نے مل کر فیصلہ
توقع کے برخلاف کر لیا، سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر، اور اکثریت اس پر خاموش رہی. ایک جمعیت نے اس سے اتفاق رائے کیا اور کچھ نے مخالفت کی، لیکن خاموشی کے ساتھ. سیاسی پہلو اس اقدام کا یہ تھا کہ جو لوگ مدعی ہیں، حکومتیں عموماً ایسے فیصلے کرتی ہیں جس سے رقیب، جس کو رقیب مانا جا رہا ہو یا سمجھا جا رہا ہو، جو رقابت کے میدان میں ہو، حاکم عموماً رقبا کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے حکومتی احکامات صادر کرتے ہیں جس سے اجتماعی طور پر ان کا مقام لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے. وہ اعتماد جو پہلے تھا، جو بھروسہ پہلے تھا، جو وقار و عزت انہیں نصیب ہے، ان حکومتی فیصلوں سے وہ مقام گر جائے. آپ آج کی دنیا کی سیاست میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں اپنے رقیبوں یا حکام اپنے رقیبوں کے بارے میں ہر وہ اقدام کرتے ہیں. اگر ان کا کوئی کاروبار ہو، اس کاروبار کو متاثر کرنے کے لیے حتیٰ قوانین تک بدل دیتے ہیں جس سے سیاسی رقیب کا کاروبار ٹھپ ہو جائے. مثلا برسر اقتدار صنعتی گروپ ہے اور رقیب زرعی ہے، زرعی املاک کا مالک ہے، زراعت اس کا پیشہ ہے. حکومت آ کر فوراً صنعتوں کے بارے میں قانون بدل کے صنعتوں کے حق میں کر دیتی ہے، اور زراعت کے مقابلے میں زراعت کے بارے میں قوانین بدل کر زراعت کو نقصان پہنچا دیتی ہے، تاکہ رقیب ان کا مالی طور پر بھی مفلوج ہو جائے، اس کی درآمد کا ذریعہ ختم ہو جائے، اور اجتماعی حیثیت بھی اس کی لوگوں کے نگاہوں میں وہ نہ رہے جو پہلے تھی. اس سے عوامی ذہنیت بدل جاتی ہے حکومتی آراء یا حکومتی فیصلوں سے. رسول اللہ کا عطا کردہ یہ باغ دختر رسول اللہ سے لے لینا، اس بیٹی سے لے لینا جس بیٹی کا مقام رسول اللہ نے عمر بھر امت کے سامنے بہت اہتمام کے ساتھ بڑھا کے پیش کیا تاکہ امت آگاہ ہو حضرت سیدہ کے مقام سے. پہلا حکومتی حکم یہ صادر ہوا، اسی مخدرہ کا حق جو رسول اللہ نے دیا تھا وہ کل عدم قرار دیا. نہ کہ حکومت کو اس باغ کی ضرورت تھی، اس کی درآمد اتنی تھی کہ حکومت اس سے بہت مالی فائدہ اٹھانا چاہتی تھی. سب سے اہم پہلو اس کے اندر اجتماعی طور پر مقام اہل بیت کو لوگوں کی نگاہوں میں اس حیثیت سے نیچے لانا تھا جو حیثیت رسول اللہ نے بیان کی تھی. چونکہ رسول اللہ نے بہت باعظمت مقام اہل بیت کا ذکر فرمایا، بے نظیر و بے مثل مقام ذکر فرمایا. خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا، ان دو ہستیوں کا احترام و مقام جو چاہیے تھا تعارف کے طور پر، معرفت کے طور پر، معرفی کے طور پر بیان فرمایا.